السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقصیٰ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ سحر کامران۔ السلام علیکم سحر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام اقصیٰ۔ سحر صاحبہ، سال کا پہلا ہفتہ گزر چکا ہے، 2022 میں ہم بہت سارے وعدوں کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں۔ ہفتہ وار پہلی رپورٹ آ چکی ہے ادارہ شماریات کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک اور بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ آپ اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل اقصیٰ، عوام کے لیے تو بہت آزمائش ہے انفلیشن کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں ایک دفعہ ہم جو کل کا مری کے جو ہے برف باری کی وجہ سے اور سرد موسم کی وجہ سے جو لوگ پھنس چکے تھے اور جن کی گنتی جانیں جو ہے وہ اس بالکل بڑی سانحے میں جو جن کا ضیاع ہوا، ان کے ساتھ ہم دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی بالکل مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان آمین۔ کے جو فیملی ہے ممبرس ہیں ان کو جو ہے وہ حوصلہ دے کہ وہ اس رنج و غم کو جو ہے برداشت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے پاکستان کی عوام کے لیے، دیکھیے تفریح تو یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم اس وقت جس قسم کی ڈپریشن فرسٹریشن کا شکار ہیں آج کے کل کے حالات کی وجہ سے، اس میں عوام ضرور یہ دیکھتے نہیں ہے کہ جب کوئی قدرتی طور پر ایسا ماحول بن جاتا ہے، بارش ہو یا برف باری ہو، تو ہم اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ، بالکل اپنی فیملی کے ساتھ، عزیز جی رشتے داروں کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس خود سے بھی کرنا چاہیے ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ انتظامات نہیں ہو سکتے، تو تھوڑا سا جو ہے ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر ہم صحیح برف باری سے ہونے والی قیمتی جانوں کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے جو ہے جہاں پہ بھی زیادہ اجتماع ہوں گے، جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں گے، وہاں پہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو نئے ویریئنٹس ہیں، اومیکرون ہے یا ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یا جو کووڈ کی ڈفرینٹ اقسام ہیں، یہ پھیل سکتی ہیں۔ تو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے ایک شہری ذمہ داری بھی ہے ہماری، ایک قومی ذمہ داری بھی ہے، تو احتیاط کریں۔ چند میں سمجھتی ہوں کہ مہینوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے اور ہم اس کووڈ کے عذاب سے ہماری جو ہے وہ جان بخشی ہو، لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ راستے بند ہو سکتے ہیں یا بارشوں کی وجہ سے پستن ہو سکتی ہے، میں نے کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے جہاں پہ گاڑی پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ برف میں سلپ کر گئی، تو اس طرح کی اپنی گاڑیوں کو بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے کیا ہمیں اس طرح کے تفریحی مقامات پر اس وقت جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو تھوڑی سی صحیح احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے، احتیاط کرنی چاہیے، یہ بھی ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کی بات کا میں جواب دوں اکثر کہ مہنگائی بالکل جو ہے وہ اپوزیشن اور پاکستان کے عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی قتل ہے، یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، معاشی قتل ہے، ظلم ہے، جبر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بائنگ پاور نہیں ہے، بالکل اب جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ تنخواہیں نہیں پڑی، نوکریاں نہیں ہیں، لوگ جو ہے اپنی جو روزانہ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے، اور ایسے وقت میں منی بجٹ کا آنا، اس کا پاس ہونا، آئی ایم ایف کی شرائط کا جو ہے ایسے لا علم ہونا پارلیمنٹ کا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کے جو نتائج ہیں ان کو کیسے بھگتیں گے۔ پھر ایسے وقت میں جبکہ اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی یہ آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا کنٹرول ہو جائے گا یا آئی ایم ایف کی اجارہ داری ہو جائے گی، اور پاکستان کی جو بالادستی ہے یا ڈپلومیسی ہے وہ کم ہو جائے گی، تو بہت سارے خدشات ہیں ذہنوں میں، کیونکہ جب پھر میں دوبارہ ذکر کروں گی، پتہ نہیں قومی سلامتی کی پالیسی میں ذکر بار بار کرنا چاہتی ہوں کہ جب قومی سلامتی کی بات ہوگی تو ہم کہتے ہیں، بلکہ یہ خود جو ہے ہماری حکومت نے کہا، قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ جو معیشت ہے وہ قومی سلامتی کا اہم جز ہے، تو جہاں معاشی خود مختاری چلی جائے، جہاں پر جو ہے وہ عوام پہ جو ہے وہ بوجھ پڑ جائے انفلیشن کا، جہاں پہ ملک پہ قرضوں کا بوجھ پڑتا جائے، جہاں پہ سال نو کا آغاز بھی جو ہے قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہو، یہاں ہم روز نئی ندی سنیں کہ آج بجلی کی قیمت بڑھ گئی، آج جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھ گئی، آج جو ہے فیول کی قیمت بڑھ گئی، لیکن جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ کموڈیٹیز کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے۔ پھر صحیح آپ یہ دیکھیں، میں بولوں کہ کسان بیچارے جو آج احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے ہل چلانا ممکن نہیں رہا۔ ہمارے سامنے تو ایک احتجاج بالکل سامنے آیا نا جیسے کھاد کا،
کھادیں نہیں مل رہی ہیں, کھادوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, بیج کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, کاسٹ آف پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہو گئی, تو اس کے نتائج تو بڑے سنگین ہیں. اس پہ بات کریں گے تفصیلاً. پہلے میں آپ اس پہ منی بجٹ کی بات کریں. دیکھیں اس وقت جو ہے عوام کی آزمائشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپوزیشن جو یہ سمجھتی تھی کہ جی پارلیمانی نظام کو چلنا چاہیے ہے, جو یہ سمجھتی تھی کہ اس حکومت کو جو ہے جیسے جیسے اس کا وقت جو ہے وہ مکمل کرنے دیا جائے, اور وہ غور کر رہی ہیں کہ پارلیمانی نظام کا استحکام بھی رہے اور اس حکومت کی برطرفی کے لیے جو ہے جدوجہد بھی اسٹارٹ ہو. کیونکہ اب بات جو ہے وہ ملک کی آ گئی ہے, اب بات جو ہے معیشت کے ساتھ قومی سلامتی کی آ گئی ہے, اب بات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ایگزسٹنس کی آ گئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے لاہور میں سی بی سی کی میٹنگ بھی ہوئی, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے ایسے لوگ جو کہ بلدیاتی لیول کے جو تھے کونسلرز پہلے, ان لوگوں نے شمولیت بھی اختیار کی پیپلز پارٹی میں. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا جہاں بھی جا رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی, وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ شخص جس کا حلقہ ہے, جو جس کا تعلق عوام سے ہے, وہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے ساتھ اور اس کارکردگی کے ساتھ شاید دوبارہ الیکشن میں جانا ممکن نہ ہو, شاید عوام کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہو. تو معیشت کی جو ہے وہ جو حالات ہیں آج, اور جو معاشی کارکردگی ہے حکومت کی, اور ایک کے بعد ایک جو وزراء کی تبدیلی ہے, اور جس طریقے کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں, اس نے جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت سے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں. اور جس کی وجہ سے اب اپوزیشن جو ہے اس نے بھی حالات کو جانچتے ہوئے اپنے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہے, جس میں پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے مزار قائد سے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا اعلان کیا. لیکن اس سے پہلے جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کسانوں کی جو ریلیز ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی پارٹیسپیٹ کرے گی, لوگ ٹریکٹر لے کر آئیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے, ہماری ملک کا معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ زراعت پر ہے, لیکن ایک زرعی ملک کے اندر جب آپ کو ویٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ جائے اور آپ کی امپورٹس بڑھ جائے تو اس کا تو اور منفی جو ہے اثر پڑتا ہے پاکستان کی معیشت پہ. تو اس وقت جو ہے کسان تو بدترین بدحالی کا شکار ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی میرا رابطہ رہتا ہے ان سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور شاید لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ گندم کی کاشت ہی نہ کریں, کیونکہ لیکن جنہوں نے اتنا خرچ کیا جیسے تیسے کر کے جو ہے نا اتنا مہنگے پیٹرول کے ساتھ ہل چلائے, یا جو ہے لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو سوچتی ہوں کہ ہاں جی ٹریکٹر چھوڑ دیا جائے, واپس کیا ہم بیل لے کر آئیں گے ہل کے لیے, واپس کیا ایسے وقت پہ جانے والے ہیں. تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کاسٹ آف پروڈکشن جب آپ کی 50-60 ہزار ہو جائے اور اتنی آپ کی پیداوار نہ ہو سکے, آپ کو یوریا نہ ملے ٹائم سے, آپ کو باقی کھادیں نہ ملیں, پتہ چلے کہ جی ڈی اے پی آپ کو 10-11 ہزار تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے, 3,500-4,000 سے قیمت بڑھ کے, اور آپ کو یوریا نہ ملے ٹائم پہ, تو پیداوار کیا ہوگی؟ پھر پیداوار تو نہیں ہوگی. کل ہم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی خسرو بختیار صاحب کی, صحیح. اور انہوں نے بڑا جو ہے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جی جو وہ ہے پلاننگ کے منسٹر ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی کمی نہیں ہے یوریا کی, کوئی کھادوں کی کمی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی 1,800 روپے کی بوری مل رہی ہے. تو میں کہوں گی کہ جو ہے وہ آپ چاہیں اور جا کے فیلڈ میں دیکھیں نا, ہو سکتا ہے آپ کے تو فارم سے کوئی پہنچا رہا ہوگا 1,800 کی بوری, ہو سکتا ہے 1,700 کی بھی پہنچا رہا ہو, لیکن عام کسان کو نہیں مل رہی ہے کھاد. کھادوں کی جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, نایاب ہو چکی ہیں, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. وہ لوگ شاید جو بڑے بڑے جن کو آپ مافیا کہتے ہیں وہ تو شاید اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, لیکن ایک عام کسان سفر کر رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں ہمارے سامنے وہ کلپس بھی آئے جہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ NLC کا, یعنی ہم یہ کہیں کہ FFP کی کھاد اور NLC کا ٹریلر اس کو لوٹ لیا, اس لیے کہ اب ان کے لیے سروائیول کا معاملہ ہے کہ اگر کھاد نہیں ملے گی تو فصلیں تباہ ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی تو وہ تو جو انہوں نے خرچہ کیا وہ بھی ضائع ہے, اور آگے بھی جو ہے وہ شاید جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہوگی. تو ہم ایک نئے بحران کا سامنا کرنے والے ہیں, ویٹ کرائسس کا.
ہم جو ہے غذائی قلت کا سامنا کریں گے اگر جو ہے کسانوں نے ہمت ہار دی اور ان کو فیسلٹیز نہیں ملی. آپ نے کہا جی آپ سبسڈی دے رہے ہیں, لیکن آپ کی سبسڈی یعنی جس کسان کو 8 بوری چاہیے یوریا کی وہ لائن لگا کر 1 بوری لے گا, اس کو آپ کی سبسڈی کا کیا کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کا سوچ خیرات اور زکوٰۃ والی ہو, آپ عزت نفس جو ہے وہ ہر فرد کی جو ہے شہری کی آپ ختم کریں. دیکھیے یہ ہونا چاہیے تھا, حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا, اسٹیمیشن ہونی چاہیے تھی, پلاننگ منسٹری کی اسٹیمیشن ہونی چاہیے تھی, تو کہ جو ہے وہ اس سے توانائی کے وزیر بھی ان کے ساتھ تھے, خسرو بختیار صاحب کے ساتھ, تو آپ کی کوئی ایسٹیمیشن ہونی چاہیے تھی کہ جی کس چیز کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے, آپ کی پلاننگ کا پارٹ ہونی چاہیے تھی. آپ تو خود جو ہے آپ کا تعلق ایک ایگریکلچر فیملی سے ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جی کیا جو ہے وہ ضروریات ہیں ان کو کیسے بر وقت پورا کیا جائے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی اگر آپ نے جو ہے کس وقت جو ہے خاص کھادوں کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا اثر جو ہے منفی پڑتا ہے آپ کی فصلوں کے اوپر. اور اس کے بعد اگر فرض کریں کہ ایک زرعی ملک جو ہے نہ صرف جس کی زمینیں جو ہے وہ غیر آباد ہو جائیں گی, بنجر ہو جائیں گی, بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیا قسم کا بحران ہو جائے گا. یعنی فوڈ سیکیورٹی ایک جو ہے نا کم پھر دوبارہ ملک کی قومی سلامتی, فوڈ صحیح. سیکیورٹی کی بہت بیسک جو ہے فیکٹر ہے, ایک عنصر ہے, ایک ایلیمنٹ ہے جس کو انشور کرنا ہے. ہم نے پاپولیشن گروتھ ہماری زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور ہم نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی. پلاننگ منسٹر صاحب سے میں بہت ہی احترام سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہوئی کہ ہم یہ انشور کریں کہ ہماری جو ہے وہ کسان بھی خوشحال ہو سکے, ہمارے ہاں غذائی جو اجزاء ہیں ان کی بھی فراوانی ہو, اور ہماری پیداوار بھی اچھی ہو, ہمارے ملک کی زراعت بھی اچھی ہو. اگر آپ کا مزدور اور کسان جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی ویٹ کی پیداوار کم ہوگی, پھر اس کے بعد آنے والی فصلوں بھی پھر ایسی ہوں گی, پھر آپ بولیں گے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے. اب آپ یہ بولیں صحیح. گے آپ نے اب امپورٹ پہ ڈیوٹی زیادہ لگ گئی ہے, پھر اس کی قیمتیں زیادہ ہوں گی. جیسے پہلے یہ تھا کہ چینی کا بحران آیا, اب تو صحیح. چینی جو ہے وہ امپورٹ کی, پھر اس کی قیمت زیادہ تھی, لوگ کہتے تھے کہ جی پھیکی چینی ہے, جو ہے یہ وہ شوگر کین کی چینی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ شلزم کی چینی ہے, یہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو پھر وہ یہ کہ پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کے بعد لوگ وہی مہنگے داموں خریدنے پہ مجبور ہوں گے, تو ایک ڈسسیٹسفیکشن سوسائٹی میں بڑھتی ہے. یعنی آپ کی غذائی قلت کے علاوہ ایک نیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک المیہ بھی جنم لے سکتا ہے. تو اس پہ بر وقت جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے, بہت تاخیر ہو گئی ہے. ایسا وقت کیوں آ رہا ہے کہ لوگ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ چوری ڈاکے ہوتے, اب جرائم بھی بڑھ گئے. یہ بالکل. جو جرائم جو ہے کیا آپ یہ دیکھیں کہ خود پی ٹی آئی کی ایک رکن تھی, ان کا کوئی پرس کھینچ کے بھاگا سنا ان کے جو ہے وہ بازو بھی فریکچر ہوا. یہاں پر ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کی سینیٹر کی اسلام آباد میں ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا, ہر دوسرے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے, چوری ہو رہی ہے. یعنی افواج پاکستان کی جو ہے وہ ماتحت چلنے والا این ایل سی کا ٹرک, اس کو بھی جو ہے وہ سمجھے کے لوٹا جا رہا ہے. تو کیا اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ گارڈیڈ قسم کے جو ہے وہ کھاد کے ٹریلے جائیں گے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا وقت آ گیا, کیوں ہم ایک کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کر رہے ہیں, کیوں ہم مہنگائی کو پہ قابو پانے کے لیے حکومت کی کوئی جو ہے وہ اچھی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی مؤثر قسم کی, جس سے جو ہے وہ جو ہے حالات پہ قابو پایا جا سکے. اور کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں زراعت بھی جو ہے وہ ایک جو ہے چیلنج بن گئی ہے کہ آپ کسان کو کھاد نہیں مل رہی, بیج مہنگا مل رہا ہے. پہلے جو ہے چاول کی فصل تھی تو سب پانی ہی نہیں مل رہا تھا سندھ میں, مجھے خود معلوم ہے کہ جو ہے بہت مشکل ہوئی تھی چاول کی فصل تاخیر سے ہونے کی وجہ سے, پھر جو ہے وہ چاولوں کی پیداوار بھی کم ہوئی اور کسانوں نے بہت سفر کیا. اب جو ہے یہی چیز جو ہم گندم پہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ پھر آگے پھر کپاس کی فصل کیسے ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے والی ہیں, اور اس پہ حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیٹھ کے یہ ایک نیشنل جو ہے وہ ایشو ہے, اس پہ بیٹھ کے پارلیمان میں وزیر صاحب اعظم صاحب آئیں, مشورہ کریں, اور ایک سیاسی صحیح. مشورے کے ساتھ ایک جو ہے مؤثر حل نکالیں تاکہ بالکل. عوام ان آزمائشوں سے باہر نکلیں. اب تو اس وقت آپ کا ہر طبقہ جو ہے سفر کر رہا ہے. بالکل. بالکل. باقی کی گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک.
سینیٹر صاحبہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوگی، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کو کوئی خطرات ہیں؟ دیکھیے چیلنجز حکومت سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عوام جو مشکلات کا شکار ہے اور کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پبلک موبلائزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت مطلب دیکھیں ہر سطح پہ عوام احتجاج تو کر رہے ہیں بالکل، لیکن یہ اگر ایک منظم احتجاج ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے معاملات کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت کی ایک جو ہے وہ ہے موقع حکومت کے پاس کہ وہ ایک مثبت رویہ اختیار کریں اور عمران خان صاحب جو ہے جو انہوں نے ایک خود ساختہ تنہائی اختیار کی ہے اس سے وہ باہر نکلیں اور ایک سیاسی ماحول کو بہتر کریں. اور جو غزہ ہیں یہ سارے جو ہے سارا وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو ٹارگیٹ کرنے کے بجائے اپنے اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایبسلوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اور واحد حل جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے وہ یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہو اور صاف اور شفاف الیکشن ہو. تو اس وقت جو ہے کیونکہ اس حکومت کی ناقص کارکردگی نے بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں اور اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ شاید اس طرح کی حکومت جو کہ جس کی اپنی جو ہے وہ تجربہ نہ ہو یا جس کو جو ہے وہ اپوزیشن ہائبرڈ ریجیم یا جو سلیکٹڈ حکومت کے نام سے جو ہے وہ القاب سے نواز رہی ہو اس کے لیے اور اس کی کارکردگی اگر بہتر نہیں ہے تو شاید پاکستان کے لیے آگے مشکلات بڑھ جائیں گی. اور پاکستان کے لیے تو مشکلات پہلے دن سے بڑھ رہی ہیں لیکن اب شاید حکومت کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی میں کہوں گی فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی ایک بڑے میں سمجھتی ہوں چیلنج لے کر آئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کیونکہ جب یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق کہ 53 اکاؤنٹ جو ہے وہ چھپائے گئے ہیں. دیکھیے 53 اکاؤنٹ جو ہے وہ 77 میں سے صرف جو ہے وہ 12 اکاؤنٹس بتائے گئے اور 53 اکاؤنٹس جو ہے وہ چھپائے گئے. تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا جو ہے چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے. ہم نے یہ دیکھا تو ہے کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد ہم نے بہت سے بیانات دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ یہ کوشش ہے تحریک انصاف کی کہ جو ہے وہ عوام کی توجہ جو ہے اس سے ہٹائی جائے اور جو ہے دوسری سیاسی پارٹیز کے اوپر ڈالی جائے. لیکن اس وقت بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی آ رہی ہے اور وہ اس رپورٹ کی آ رہی ہے جس کی آوازیں باہر سے زیادہ ان کے اپنے اندر سے اٹھ رہی ہیں کیونکہ اکبر ایس بابر جو کہ بنیادی رکن تھے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے ہی سوال اٹھایا تھا, انہوں نے ہی ممنوع فنڈنگ کا ذکر کیا تھا, انہوں نے ہی منی لانڈرنگ کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور وہی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کمپنیز سے بھی غیر ملکی کمپنیز سے یا دبئی میں جو ہے اسٹیبلش کمپنیز سے بھی رقم آئی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ابراج گروپ سے جڑتا ہے جو آلریڈی کے اوپر امریکہ میں تحقیقات ہو رہی ہیں. تو یہ ابھی میں سمجھتی ہوں ہمیں تھوڑا سا تو انتظار کرنا پڑے گا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات اور مسائل جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑھ گئے ہیں اور خود وزیر اعظم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے ان سٹیٹمنٹس کو جو کہ آڈٹ اسٹینڈرڈس پہ پوری نہیں اترتی یا جن کی سرٹیفیکیشن میں غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 31 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ چھپائی گئی, وہ نہیں بتایا گیا, ظاہر نہیں کیے گئے, اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہے ظاہر نہیں کیے گئے. اسی طریقے سے غیر ملکی کمپنیوں سے آنے والے اکاؤنٹس کا ذکر ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے واضح قوانین بھی ہیں. تو یہ کوئی آسان جو ہے مرحلہ نہیں ہوگا, یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اس کو جو ہے خالی بیانات سے عوام کی توجہ ڈسٹریکٹ کر کے یا مزید اس میں جو ہے وہ ٹائم گین کر کے شاید مسئلے کا نہیں نکلے گا. 7 سال تک تو یہ چلتی رہی جو ہے کیس آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس اور پھر یہ بھی ہوا کہ بار بار ایڈجنٹ کیا گیا اور یہ درخواست کی گئی کہ یا تو دائرہ اختیار کے اوپر الیکشن کمیشن کے سوال بھی اٹھایا گیا, اس سلسلے میں عدالتوں سے بھی رجوع کیا, پھر یہ بھی درخواست کی گئی کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پہ نہ آئے, لیکن اب یہ آ چکی ہے اور اب اس کا سامنا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2022 جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے
چیلنجز کا سال ہے، کیونکہ اب جس قسم کے بیانات تحریک انصاف کے اندر سے آ رہے ہیں، جسٹس بدی کا بھی ہم اسٹیٹمنٹ سنا جنہوں نے اس بات کا جو ہے وہ پہ کافی انہوں نے ایک ریویلنگ قسم کی جو ہے وہ فیکٹس کو سامنے لے کر آئے یا اسٹیٹمنٹ دی کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ فنڈنگ وہ مختلف لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کے کچن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلاتے ہیں، اسی لیے ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی. تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں مگر انڈائریکٹ جو ہے جو کرپشن سے پیسہ کمایا جاتا ہے یا انڈائریکٹ جو ہے جو لوگوں کے انٹرسٹ جو ہے سیکیور کیے جاتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی یہ آیا کہ ایک فنڈنگ کرنے والے جو ہے صاحب جو ہے وہ بینیفیشری بھی ہیں کہ ان کو کانٹریکٹ بھی ایک مل گیا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ کچھ مبہم کچھ وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے اکبر ایس بابر کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ فوزیہ قصوری کی بھی، پھر ریحام خان کی بھی، اس طرح سے مختلف اسٹیٹمنٹ جو پہلے جن سے ان کا تعلق تھا ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں انہوں نے کافی انگلیاں اٹھا دی ہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہے اوور آل جو ہے وہ اسٹرکچر کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر بھی کہ ان کا جو ایک صادق اور امین کا جو سرٹیفکیشن تھی کہ جی وہ جو ہے صادق اور امین ہے. لیکن اب یہ کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ چیزیں اتنی شفاف نہیں ہیں، نہ صاف ہے نہ شفاف ہے، تو ان کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. صحیح. سینیٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ صادق اور امین ہونے کے جو ان کا لقب تھا اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو یک بعد دیگر حکومت کے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے اور جو اکاؤنٹس جو فارن فنڈنگ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ حکومت گھر بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اپوزیشن تو یقیناً سوال اٹھائے گی. اپوزیشن جو ہے جب یہ چیزیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، بحیثیت وزیر اعظم ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جب انہوں نے اپوزیشن لیڈرشپ کو ٹارگیٹ نہ کیا ہو. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن لیڈرز کے خلاف مقدمے بھی بنے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہوں ان پہ مقدمے بنے، نہ کبھی کوئی بات ہوئی. تو چیلنجز تو ہیں. اب یہ بہرحال کہ حکومت ان ایشوز بھی ایسے گھٹ جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، یہ تو اسی وقت ہے جب کوئی تحقیقات ہو، جب جو ہے وہ تحقیقات سامنے ہو کر آئے. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ نیب کے چیئرمین جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو ایگزامپشن دے دی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمانی جو پریکٹسز ہیں ان کی بالکل نفی تھی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہوئی. تو یہ جو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ حکومت آج کیونکہ وہ برسر اقتدار ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بھی نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے اس کے کوئی فیصلے بھی نہ آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا اس پر کوئی کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ دیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. کیا اسی طریقے کیا وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنے منصب سے اسٹیپ ڈاؤن ہو کے خود کو جو ہے وہ احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، یا یہ ٹائم گیننگ فیکٹر رہے گا. یہ ساری باتیں اکثر ہم بہت سی جو ہے وہ سیاسی باتوں پہ گفتگو کرتے رہے. میں ایک اہم ایشو جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی جب میں 9.5 کے چیلنجز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں. ابھی حالیہ ڈی پی آئی کیا جو ہے جنرل افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ بہت اہم پریس کانفرنس تھی، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کی جو داخلی سلامتی کے معاملات ہیں ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتایا. انہوں نے جو ہے جو ایک چیز جس کے اوپر بہت کنفیوژن چل رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی کہ جو فینسز ہیں ان کو ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی کہ شاید طالبان ان کو اکھاڑ رہے ہیں، یا وہ ٹرک ہم نے دیکھا ایسے بھی ویڈیو کلپس آئے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ فینسز کو جو ہے وہ گرا رہا ہے. تو انہوں نے بہت ایک وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ جو فینسز ہیں یہ امن کی، یہ جو باڑ ہے یہ امن کی باڑ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ڈیوائڈ کرے، اس لیے ہے کہ امن کو قائم کرے. اور یہ بھی انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ 15 اگست کو جب طالبان کی حکومت جو ہے وہ یا جو افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی تو سب جو ہے پاکستان نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کو اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں پہ چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف بھارت کی وجہ سے کشیدگی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایل او سی کے اوپر مسلسل جو ہے اس کی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو قریب میں جو گاؤں ہیں جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہیں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے
جو افواج پاکستان کے جوان ہیں وہ ملک کی سرحدوں کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے یہ جو باڑ لگائی گئی, اس میں جو کہا جنرل فتح نے کہ اس میں ہمارے شہیدوں کا لہو شامل ہے, تو میں کہوں گی دونوں چیزیں, ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی شامل ہے اور شہیدوں کا لہو بھی شامل ہے. پاکستان کی سلامتی ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور سب پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو ہے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم چیز تھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی, کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے اس وقت مذاکرات نہیں ہو رہے. جو سیز فائر ایگریمنٹ تھا جو کہ عبوری افغان حکومت کے کہنے پہ شروع کیا گیا تھا, ایک قسم کے مذاکرات, تاکہ جب پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی قسم کی کوئی کارروائیاں نہ ہوں, تو اس وقت جو ہے, اور یہ ہم نے سنا وزیر اعظم صاحب سے کہ جب وہ ایک فارن میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے اس بات کو ریویل کیا کہ جی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا جس کو انہوں نے پارلیمنٹ سے تو بالکل بے خبر رکھا, لا علم رکھا پارلیمنٹ سے. تو وہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اس کے ختم ہونے کا اعلان خود تحریک طالبان پاکستان نے کیا. 9 دسمبر کو وہ ختم ہو گیا تھا, وہ جو سیز فائر تھا, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن افواج پاکستان کی بھی جو کارروائیاں ہیں, آپریشن ہے, وہ تحریک طالبان کے خلاف جاری ہے, اور انہوں نے قومی سلامتی کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرات لاحق ہو, یہ اس بات کی اجازت جو ہے نہ پاکستان کے افواج پاکستان دے گی, نہ ہی پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو الفاظ استعمال کیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ غیر ریاستی عسکریت پسند عناصر, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے, تو ایک بات کی تو ایک متفقہ جو ہے کنسنسس تھا کہ غیر ریاستی اس طرح کے جو عسکریت پسند عناصر ہیں ان کو کوئی راستہ نہیں دیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. تو میں کہوں گی کہ دیکھیں آپ دل تھاٹ جو وزیر اعظم کی ایک خواہش تھی کہ انہی عسکریت پسند لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کا جو ہے خون کیا, جنہوں نے ہمارے مدرسوں پہ, جنہوں نے ہمارے جو ہے وہ درس گاہوں کے اوپر, ہماری مسجدوں پہ, ہمارے بازاروں میں, ہمارے معصوم پاکستانیوں پہ حملے کیے, ہم ان کے ساتھ آج کس طریقے سے جا کے بیٹھے اور کس طرح سے ان کو اجازت دیں کہ وہ جو ہے بغیر کسی ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس کے آج آ جائیں اور مین اسٹریم ہو جائیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم پریس کانفرنس تھی جس کے اوپر انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ باتوں کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ذکر کیا سول ملٹری تعلقات کا, جس میں انہوں نے کسی بھی جو ایک آ رہی تھی آوازیں شاید جو ہے وہ ایک تھا کہ شاید میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یا سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے, اس کی بھی انہوں نے جو ہے وہ نفی کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ افواج پاکستان جو ہے وہ حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے اور حکومت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یقیناً افواج پاکستان اپنے پیشہ وارانہ فرائض انجام دیں, اور سیاست سے ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے کہا بھی کہ جی وہ اپنے پروفیشنل فرائض انجام دے رہے ہیں اور سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں بھی کہ جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی جو ڈیل ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں صاف و شفاف الیکشن کے, ان کے اوپر اثر انداز ہو, وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. پھر ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم چیز ہے, میں مختصراً ذکر کروں کہ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے جو وزیر خارجہ ہے پاکستان کے, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا 2-3 دن پہلے جس میں انہوں نے ساک کانفرنس پہ جو ہے وہ مدعو کیا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو کہ وہ اگر خود نہیں آ سکتے تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویژولی اس کو ایڈریس کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت خود نہیں آنا چاہتا تو دوسرے ملکوں کو اس میں شریک ہونے دیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ جو ہے سفارتکاری کو میڈیا پہ نہ لے کے جائیں, یہ بہت اہم ہے. اس کا میں بار بار کہتی ہوں کہ سفارتکاری بڑا حساس ٹاپک ہے. میں بھی آپ یہ ایک ایسا اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں کہ پاکستان تو جو ہے وہ رشتوں سطح کے اوپر جو ہے وہ
تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے یا خطے کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یا سارک کو فعال کرنا چاہتا ہے، لیکن بھارت جو ہے اس سلسلے میں گریزاں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں جو بھارت کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جو ہے حالات کچھ بدلے نہیں ہیں. اگر میں یاد کراتی چلوں کہ 2016 میں بھی سارک کانفرنس پاکستان میں ہونی تھی، تو بھارت نے نہ صرف اس میں کچھ شریک نہیں ہوا بلکہ ہم نے دیکھا کہ سارک کانفرنس ہی نہیں ہوئی، منسوخ ہوئی. صحیح. اس کے بعد تھوڑے دن پہلے جو ہے اری جو اٹیک تھا وہ ہوا، جس کا الزام بھارت نے پاکستان پہ لگایا. بھارت یہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک فیک آپریشن اور ان کا الزام پاکستان پہ ڈال کے اور پاکستان کو دہشت گردی کا موجب ٹھہرائے، پاکستان پہ الزام جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا لگائے. دیکھیں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، اگر آپ نے دیکھنا تھا کہ سارک کا فورم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، میں تو ایز سمجھتی ہوں اپنی رائے کے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ سارک سے زیادہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، جس میں چائنا اور پاکستان ہے، بالکل. رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. اس کے اندر یہ کہ آپ کے جو ہے آپ کے پاس ایک سپورٹ آ جاتی ہے کچھ ممالک کی، اور ڈپلومیسی کو لے کے جائیں آپ جو ہے وہ بیک ڈور پہ، ڈپلومیسی کو آپ لے کے جائیں خاموشی پہ، کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اس کے بعد آ کے میڈیا پہ بیانات دیں. کیونکہ میڈیا بالکل پہ جو ڈپلومیسی ہے یہ ہم میں سمجھتی ہوں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. جناب سحر صاحبہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا. آپ کو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اقصی عبداللہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.